دعا کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت سے ہے. جادو ایک شیطانی عمل ہے، انسان کے ذہن کو اس طرح سے بند اور مفلوج کر دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم سے بیشتر کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ یہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے ہماری طرف سے ایک کویسچن ان کی ٹیبل پہ کیا جائے. سید محمد علی زنجانی صاحب، جادو، نظر بد وغیرہ سے آپ لوگوں کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا بھی دیکھنے کو مشاہدے میں آئی ہے بات کہ کوئی اللہ کا بڑا نیک آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، پاک و پاکیزہ صاف ستھرا آدمی ہے، لیکن پھر بھی وہ جادو کا شکار ہو گیا یا نظر بد کا شکار ہو گیا. اب وہ اپنے لیے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے یا وہ عمل جو ہے وہ کارگر ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. دعا کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے جی، وہ انسان کی نیت سے ہے، اس کے خلوص سے ہے، اس کے اخلاص سے ہے، اس کی کیفیت سے ہے، اس کے نفس کی بلندی کے ساتھ بھی ہے کہ پروردگار ان چیزوں کو دیکھ کر ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جس شخص پہ جادو ہو جائے نا، چونکہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، تو یہ عمل سب سے پہلے انسان کے ذہن کو اس طرح سے بند اور مفلوج کر دیتا ہے کہ اس کا خیال اور تصور ہوئی اس طرف نہیں جاتا کہ میں اپنے لیے دعا کروں یا اپنی بہتری کی دعا کروں یا اپنے لیے کون سی ایسی ریمیڈیز کروں کہ میں اس کیفیت سے نکل پاؤں. وہ افراد جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم پہ جادو ہے اور ہمارے لیے کوئی وظیفہ تجویز کرتے ہیں ہمارے، تو ایسے لوگ جادو کا شکار نہیں ہوتے. ان کو نظر لگتی ہے یا اپنے ہی ذائچے کی وجہ سے یا ستاروں کی خرابی کی وجہ سے اپنے کسی خراب وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے سب سے بہترین ایک تو عرق پاکیزہ، آپ اس سے غسل لینا شروع کریں تاکہ جادو کی کیفیت سے آپ کو فوری نکالتا ہے، یا ایون نظر بد ہے اس کیفیت سے بھی آپ کو نکالتا ہے. اور پھر آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں کہ سب بیمار چل رہے ہیں، سب کے اوپر یہ کیفیت آ رہی ہے، تو مسکل ہودا اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں جلائیے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، پھر اس کے بعد آپ اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ سوال کہ جادو والا شخص اپنے لیے دعا کرے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی ایسی روحانی شخصیت کو تلاش کرے جو اس کے قریب ہو، ان سے دعا کروائی جائے تاکہ وہ اس چیز سے نکلے. اگر ہم جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو انہوں نے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی، چونکہ وہ ایک عظیم ہستی تھی، بے شک. ایک ایسی ہستی جو کہ نور ہے. اللہ نے جب اس دنیا کو خلق فرمایا تو سب سے پہلے نور محمدی کو خلق فرمایا، ایسے ہی اور ایسا حقیقت. دل نہیں مانتا کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہو. لیکن وہ جو جانتے تھے کہ میری امت یا میری جو قوم ہے، میری امت ہے جو مسلمان ہے، وہ اس طرف جائیں گے، تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ تلقین فرمایا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ اس کیفیت یا اس حادثے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم پہ کوئی جادو کرے. آپ کے اورا کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے. تعویذ فلق ہمارے ادارے سے بالکل فری اب منگوا کے اس کو اپنے پاس رکھیے، تو جادو کیا کسی بھی بد اثرات کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا. بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کو آپ کے اس کویسچن کا بھرپور طریقے سے، مفصل طریقے سے جواب دیا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک ہمیں پہنچاتے رہیں.